اخوان اصوات ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، ایک عورت ہے جو چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، سر کو پیٹ رہی ہے۔ معلوم نہیں، لیکن جو خبریں ہم تک پہنچی ہے وہ یہ پہنچی ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ عمرے کے لیے پہنچی تھی، لیکن جب وہاں پہنچی تو اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا۔ ان کے ساتھ والوں کو سب کو نظر آ رہا تھا، جو عورتیں ان کے ساتھ تھی ان کو بھی نظر آ رہا تھا، اور بھی جو وہاں لوگ تھے سب کو خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا، لیکن ان کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ظاہر سی بات تھی کہ جب اتنا بڑا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ یہ نابینا بھی نہیں ہے، اچھی خاصی دیکھ بھی سکتی ہیں، ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، ہر چیز ان کو دکھ رہی ہے، لیکن بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ وہ ان کو دکھ نہیں رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر تو پاگل ہونا لازمی تھا، اپنے آپ کو کوسنے لگی، پیٹنے لگی، رونے لگی، چیخنے چلانے لگی۔ اللہ اکبر، کہ کتنی بڑی بات تھی کہ خانہ کعبہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ آخر اس پر توجہ دی گئی، دھیان دیا گیا کہ اتنی بڑی نامحرومی کیسے ہو سکتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں کہ ایک انسان عمرے کے لیے بیت اللہ پہنچے، پھر وہاں جا کر بیت اللہ خانہ کعبہ اس کو نظر نہ آئے، یہ بہت بڑی جو ہے ایک بات ہوتی ہے۔ بہت بڑا جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ ایسا کون سا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ لیکن پتہ چلا ہے، جو خبروں کے توسط سے پتہ چلا ہے، نسبت سے پتہ چلا ہے، وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ بیت اللہ میں جو ہے عمرے کے لیے پہنچی تھی، وہاں ان کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا، اس وجہ سے رونے چیخنے چلانے لگی۔ ان کو لے جایا گیا، پوچھنے والوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سے اللہ اتنا ناراض اور اتنا روٹھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے گھر کو آپ سے جو ہے مخفی کر دیا، چھپا دیا، آپ کو نظر ہی نہیں آیا اللہ کا گھر۔ ایسا کون سا گناہ آپ نے کیا ہے؟ عورت بڑی حیران پریشان ہوئی کہ آخر ایسا کون سا گناہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے گھر کو مجھ سے چھپا دیا، میری آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ عورت نے بڑا سوچا، غور کیا، فکر کیا، پھر بہت پرانی بات یاد آئی جو پوچھنے والوں کو اس نے بتایا کہ میں مردہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ عام طور سے ہوتا ہے ایسا کہ جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو کچھ ہوتے ہیں غسل دینے والے، مرد حضرات کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ عورتوں کو عورتیں ہوتی ہیں اور مرد حضرات کو مرد حضرات ہوتے ہیں غسل دینے والے۔ اسی طریقے سے یہ عورت بھی تھی کہ یہ غسل دیتی تھی جب کوئی انتقال کر جایا کرتا تھا محلے میں، پڑوس میں یا گاؤں میں، تو وہاں یہ غسل دیا کرتی تھی۔ تو اس نے بتایا کہ ایک میاں بیوی تھے، 2 بچے تھے ان کے، اچانک وہ کہیں کسی دن نکلے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا ان کا، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد یہ عورت اس عورت کو غسل دینے کے لیے پہنچی وہاں پر، ان کے 2 بچے بھی تھے۔ تو جب اس نے اس کو غسل دیا تو ان بچوں کے جو چاچا وغیرہ تھے، چاچا چاچی تھی، یعنی کہ وہ جو میاں بیوی کا جو جوڑا تھا، ان کے جو بھائی تھے، تو انہوں نے اس کو جو ہے مجبور کیا اس چیز پر کہ آپ نے جس عورت کو غسل دیا ہے، جس میت کو، اس میت کے منہ میں یہ تعویذ رکھنا ہے۔ ایک کوئی تعویذ تھا، اس نے بہت منع کیا، انکار کیا، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے زبردستی پیسے کے لالچ میں یا کسی اور چیز کی لالچ دے کر اس سے یہ کام کرایا گیا کہ اس نے اس کے منہ پر تعویذ رکھ دیا۔ پھر اس کو دفنا دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد، وہ 2 بچے جو تھے ان میں سے ایک بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر یہ عورت وہاں پہنچتی ہے غسل کے لیے، پھر اس عورت سے وہی کام کرایا جاتا ہے کہ اس کے بچے کے منہ میں بھی تعویذ رکھ دیا جاتا ہے، رکھوا دیا جاتا ہے۔ یہ عورت رکھ دیتی ہے، پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، تدفین کر دی جاتی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہی تعویذ کا سلسلہ مسئلہ تھا۔ بعد میں اس تعویذ کی تحقیق کی گئی کہ یہ آخر کیسا تعویذ ہے، کیا معاملہ ہے اس چیز کے بارے میں، تو پتہ چلا کہ اس تعویذ کے ذریعے سے جو اس کے والدین کے منہ میں رکھا گیا تھا، اس تعویذ کے ذریعے سے سفلی عمل جو ہے یا جادو وغیرہ کرا کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، تاکہ وراثت وغیرہ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ ان کے ساتھ نہ ہو، وہ تمام کا تمام ختم ہو جائے اور بھائیوں کو فائدہ ہو جائے۔ یعنی کہ وہ جو تعویذات تھے ان کے بچوں کو مارنے کے تعویذات تھے۔ خیر بہرحال پتہ نہیں یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے، اس سے میرا کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہے، لیکن
لیکن اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کا نقصان چاہتے ہیں، بھلا نہیں چاہتے، کسی کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت اس طریقے کا رویہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اور اتنا دور کر دیتے ہیں کہ انسان سوچنے پر نہیں بلکہ پاگل ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر ایسی کون سی غلطی اور گناہ مجھ سے ہوا ہے کہ اس آزمائش میں مجھے ڈالا گیا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے زندگی کو، اپنے کیریئر کو، اپنے تمام چیزوں کو ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ سے اس نے ایسی بغاوت کی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب اور اللہ نے ایسی آزمائش میں اس کو مبتلا کر دیا ہے۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہی ہے، سب کے لیے اس میں ایک نصیحت اور ایک عبرت ہے کہ کسی کے لیے بھی برا نہ سوچا جائے، ہر کسی کے لیے اچھا سوچا جائے۔ اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم برا بھی نہ کیجیے کسی کے لیے۔ عام طور سے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر وہ ان کے اندر ایک حسد پیدا ہو جاتی ہے اور ایک بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ عبادتوں میں اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اس کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس کو معاف کر دے، لیکن اگر کسی نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، کسی نے کسی کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک جس کے ساتھ اس نے وہ معاملہ کیا ہے، جس کو ستایا، جس کو پریشان کیا، جس کے اوپر ظلم کیے ہیں، جس کے اوپر تشدد کیے ہیں، وہ معاف نہ کر دے۔ دوستو، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہر کسی کے لیے اپنی دل میں محبت پیدا کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس طرح کے گناہوں سے ہم کو بچا کر رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے دل کو ہر کسی کے لیے صاف پاک کر دے، اور ہر کسی کے لیے، ہر کسی کے دل میں ہماری محبت اور ہر کسی کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔